ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، یہ مہینہ رجب کا شروع ہو چکا ہے اور حدیث میں آیا ہے خلاصہ رجب، شعبان اور رمضان. یہ رجب کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ میرے بھائیوں کا مہینہ ہے. اور جب رجب کا چاند ہم سب کے آقا اندر مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اور یہ ہمیں ہر وقت پڑھتے رہنے چاہیے کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے اندر برکت نصیب فرما اور رمضان میں برکت پہنچا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بابرکت مہینے کے اندر زندگی کے انمول اوقات گزارنے کی توفیق دی. اور یہ مہینہ ابھی پورا باقی ہے کہ جس کے اندر آدمی جتنا اپنے مالک سے اور اپنے خالق سے تعلق بنائے گا باری تعالیٰ اس کی زندگی کو گزار دے. میں نے ایک آیت مبارک آپ کے سامنے تلاوت کروں جس کے اندر باری تعالیٰ ہم سب چاہتا اندر مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. یعنی اس آیت کے اندر باری تعالیٰ معراج کا واقعہ بیان کرتے ہیں. اس کا واقعہ معراج کا واقعہ بیان کرنا ہے اور معراج کا واقعہ رجب کے مہینے کے اندر پیش آیا ہے. معراج کا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ 27 رجب کے رات کو پیش آیا ہے. اور اسی مناسبت سے یہ آیت پڑھی ہے کہ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن یتیم تھے. جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن یتیم تھے. اس دن آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر چلنے والا کوئی نہیں. اس دن آپ کے سرسیوں پر ہاتھ پھیرنے والا جو باپ ہوتا ہے اس کا سایہ نہیں تھا. اس دن ان کی اماں کے دل کے اندر امرتے کہ کاش عبداللہ ہوتے آج میرے بیٹے کو وہاں لے جاتے یہاں لے جاتے میرے بیٹے کے لیے یہ کپڑے لاتے وہ لاتے یہ لاتے. ساری تمنائیں دل کے اندر تھی. جیسے عام عورت کے اندر ہوتی ہے کہ جب وہ ماں بنتی ہے تو ماں بننے سے پہلے ابھی تو ہمارے پیٹ کے اندر ہے 3-4 مہینے کا عمر ہوا ہے لیکن ہر عورت کی تمنا ہوتی ہے کہ اگر میرے یہاں بیٹا ہوگا تو میں یہ نام رکھوں گی اس کے لیے یہ کروں گی اس کے لیے وہ کروں گی. اگر میرے یہاں بیٹی پیدا ہوگی تو میں اس کو یہ نام رکھوں گی اس کے لیے یہ کروں گی وہ کروں گی. ساری تمنا ابھی بچہ ہوا نہیں ہے لیکن ہر عورت کے دل کے اندر امنگ ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے تمنائیں ہوتی ہیں کہ اگر یہ ہوا تو یہ کریں گے اگر یہ ہوا تو یہ کریں گے. ایسے ہی ماں آمینہ بے عورت تھی اور ان کے دل کے اندر بھی نہ جانے کیسی کیسی تمنائیں کیسی کیسی امیدیں کیسی کیسی امنگ کے دل کے اندر تھی. لیکن عبداللہ کے لب کے جگر کے آنے سے پہلے ہی عبداللہ دنیا سے چل بسے. اور پیارا آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں یتیم پیدا ہوئے ہیں ہاتھ پکڑ کر لے جانے والا ہوگی. یہ تمنا ہے جو دل
باری تعالیٰ بی بی آمینہ کے دل کے اندر یہ بات ڈالنے کے آیا آمینہ تجھے گھبرانے کی ڈرنے کی ہمت آنے کی ضرورت نہیں. دنیا کا باپ اگر کر سکتا ہے اپنے بیٹے کو پلیٹ میں لے جا سکتا ہے, اپنے بیٹے کے لیے 5,000 روپے کے کپڑے دلا سکتا ہے, دنیا کا باپ اگر لے جا سکتا ہے, دنیا کی سیر و تفریح کرا سکتا ہے, یہاں وہاں لے جا سکتا ہے, لیکن آمینہ تجھے گھبرانے کی ڈرنے کی ہمت آنے کی ضرورت نہیں. اگر عبداللہ نہیں ہے تو عبداللہ کا پیدا کرنے والا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر پیدا کرنے والا خالق اور مالک ہے. اور اس وقت سے بھی آنا کو بتایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. بی بی آمینہ ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں, ہم اس کو اتنا بلند کریں گے, اتنا بلند کریں گے, ساری دنیا میں تیرے محمد کا نام روشن ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. ساری دنیا کے اندر اس کے نام کا ڈنکا بجے گا. اور خالی ڈنکا نہیں بجائیں گے بلکہ بی بی آمینہ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو آسمانوں کی سیر و تفریح بھی کرائیں گے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اتنا بلند کریں گے, اتنا بلند کریں گے کہ لوگ جو اس کی بلندی کی بات کو اعلان کو سنیں گے, دنیا والے نبوت تک لے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بی بی آمینہ کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ بی بی آمینہ اگر اس کا باپ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن ہم تمہارے بیٹے کو آسمانوں کی سیر و تفریح کرائیں گے. لیکن کون جانتا ہے کہ وہ ماں جس نے بچپن کے اندر بیٹے کے لیے خواب دیکھے تھے, بیٹے کے لیے اتنی تمنائیں کی تھی, بیٹے کے لیے اتنی امنگیں اور امیدیں باندھی تھی, اور دل کے اندر بڑی امید تھی کہ میرے بیٹے کا نام روشن ہوگا, میرا بیٹا بڑا ہوگا تو یہ بنے گا, میرا بیٹا بڑا ہوگا. اس لیے کہ سارے کے سارے منصب اللہ کے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو کیسر و کسریٰ کے محلات بھی خواب کے ذریعے سے دکھا دیے تھے. لیکن کون جانتا تھا کہ اس خواب کو بھی دیکھ سکے گی کہ نہیں دیکھ سکے گی. بی بی آمینہ بھی ابھی تو 6 سال کی عمر ہے, ابھی تو بچپنا ہے, ابھی تو چلنا شروع کیا ہے, ابھی تو دوڑنا شروع کیا ہے, ابھی تو زبان کھولی ہے, اور ماں کی ممتا جس بات کو سننا چاہتے ہیں بیٹے کی زبان میں بھی اس کو بولنا شروع کیا ہے, اور ماں نے اپنے بیٹے کی چلنے کے آہار کو, دوڑنے کی رمت کو بھی دیکھنا شروع کیا ہے, اور بیٹا یہ سمجھنے لگا ہے کہ یہ میری ماں ہے جس نے مجھے دنیا کے اندر جنم دیا ہے, یہ میری ماں ہے جس نے میرے لیے ساری تکلیفوں کو برداشت کیا ہے. وہ بی بی آمینہ بھی بیٹے کے سامنے نانی کے گھر سے آ رہے ہیں اور مقام اکبر کے اندر پہنچے ہیں, اور سب سے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے ہیں, اور اس چھوٹے سے عمر کے اندر اپنے آنکھوں سے اس منظر دیکھتے ہیں کہ دنیا کے انسان اگر ایسے حالات کے اندر جس کا باپ نہ ہو اور اس بیٹے کی ماں اگر دنیا سے چلی جائے تو دنیا والے کے آنکھوں کے اندر سے آنسو آ جاتے ہیں, تو جس کے سامنے خود اس کی وہ دنیا سے رخصت فرما گئی ہے, اس بیٹے کا کیا حال ہے. بچپن میں جس کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں, بچپن سے باپ کا سایہ اڑ چکا ہے, اور ابھی تو سمجھنے لگے ہیں کہ میرے اوپر میری ماں کی ممتا, میری ماں کا سایہ ابھی مجھ پر باقی ہے. اس سے پہلے تو باری تعالیٰ ماں کو بھی اٹھا لیتے ہیں. جس ماں کے دل کے اندر کئی ارمان ہیں, کئی تمنائیں ہیں, کئی امنگیں ہیں کہ میرا بیٹا بڑا ہو تو یہ بنے گا, میرے بیٹے کے ہاتھ کے اندر یہ آئے گا, میرے بیٹا اس کو فتح کرے گا. لیکن کوئی دنیا کے اندر نہیں جان سکتا کہ کون کب
خواب دیکھے عاملہ کو دکھائے گئے کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے بیٹے کا نام روشن کریں گے۔ وہ ماں اور باپ دونوں دنیا سے چلے گئے۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، نبوت کا سہرا باندھا گیا۔ اور دنیا والوں کے سامنے جب مالک کائنات کا تعارف کرانا شروع کیا، آسمان و زمین کو بنانے والے خالق اور مالک کی پہچان کرانا شروع کی کہ آسمان و زمین کا بنانے والا، دنیا کے انسانوں کو اور سارے مخلوقات کو روزی دینے والا یہ مالک کائنات ہے، اور اس نے مجھے نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے تاکہ میں تم سب کو جنت کی راہ دکھاؤں، میں تم سب کو ہدایت کا راستہ بتاؤں، میں تم سب کو دنیا کے اندر جینے کا طریقہ بتاؤں۔ تو اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے۔ جب یہ سارے معاملات پیش آنے لگے، جو جتنا مقام والا ہوتا ہے، جتنا درجہ ہوتا ہے، اس کو تکلیفیں بھی اتنی برداشت کرنی پڑتی ہے، اس کو ان سارے حالات سے گزرنا پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر نام کو روشن فرماتا ہے۔ مسلمان تو کیا اپنے نفس کو مارنے کا نام مسلمان، جی کی چاہتوں کے چھوڑنے کا نام مسلمان ہے، زندگی کے بدلنے کا نام مسلمان ہے۔ کہ مسلمان تو کیا اللہ اکبر کی آواز آئے، کاروبار چل رہا ہے، کھیتی باڑی کے اندر لیکن محنت چل رہی ہے، اس وقت تو مسلمان اپنے جی کی چاہت کو، یہ کاروبار چل رہا ہے، اور اس وقت نفس کو مار کر جی کی چاہت کو چھوڑ کر اللہ کے در کے اندر آ جائے، پھر اللہ تعالیٰ کہ مسلمان کو جنت کا فیصلہ فرمائے۔ تو اللہ کے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے حالات سے گزر رہے ہیں، اور دل کے اندر کہ جس قوم کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، جس کو بدلنے کے لیے تنتر اور محنت کر رہا ہوں، جس کے بدلنے کے لیے اپنا تن من دھن کی بازی لگا رہا ہوں، وہ تو میرے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہی ہے۔ اور باری تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ہم آپ کو بلند فرمائیں گے اور آپ کے نام کو بھی بلند فرمائیں گے۔ ایک رات کو انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر سوئے ہوئے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ جبرائیل جاؤ جا کر میرے بندے کو لے کر آسمان کی سیر کرو، ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے نام کو بھی اور آپ کو بھی آسمان کی طرف بلند فرمائیں گے۔ اور باری تعالیٰ خود اندر میں پارے کرنے کی شرط فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، پاک ہے وہ ذات جسے اسے دری جگہوں کے اندر برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ وہ خالق کے کائنات آسمان و زمین کا بنانے والا اپنے بندے کو کچھ عجائب بات دکھائے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے۔
سبحان الذی اسرا بعبده وذات. باری تعالیٰ اس سے اپنا تعارف کرا رہے ہیں. دنیا کے اندر ہم کسی ٹیکنالوجی کے محتاج نہیں. دنیا کے اندر ہم کسی اسباب کے محتاج نہیں ہیں. اگر ہم چاہیں بغیر کسی رزق کے، بغیر کسی سری کے، بغیر کسی ٹیکنالوجی کے ہم رات کو رات اور پوری رات بھی نہیں بلکہ رات کے آدھی حصے کے اندر ہم سب سے آباد مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ و آسمان کی شیش کریں. سب سے پہلا سبحان کہ اللہ علیہ سے بات ہے، اللہ اسبابوں سے بات ہے، اللہ دنیا کی ٹیکنالوجیوں سے بات ہے، اللہ دنیا والوں کی ساری طاقتوں سے بات ہے اور دنیا کی ساری حکمرانیوں سے بات ہے. اللہ کو کیونکہ دنیا کی کسی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں، دنیا کے کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے. وہ بغیر اسباب کے، بغیر سیڑھی کے، بغیر ٹیکنالوجی کے وہ تو باری تعالیٰ ہر ایک کام کو سلسلوں کے اندر کرنے کے لیے، کیونکہ باری تعالیٰ کو کسی کے مشورے کی بھی ضرورت نہیں اور کسی چیز کی کہنے کی بھی ضرورت نہیں. جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ سبحان الذی اسرا بعبده. اگر باری تعالیٰ چاہتے کہتے محمد نبی، اگر باری تعالیٰ چاہتے تو کہتے کہ محمد حبیب، اگر باری تعالیٰ چاہتے کچھ جتنے الفاظ اپنے محبوب کے لیے، اپنے دوست کے لیے، اپنے یار کے لیے، اپنے عاشق کے لیے کہے جاتے ہیں وہ سب الفاظ کہلوا دیتے ہیں. لیکن باری تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے جبرائیل الذی اسرا بعبده، میرے بندے کو لے کر حاضر کرو. یاد آ جانا عبدی، تاکہ دنیا والے اس کو خدا نہ سمجھ لیں، تاکہ دنیا والے اس کو معبود نہ سمجھ لیں کہ نبی کی محبت میں اتنے اندھے ہوتا ہے، اتنے اندھے ہوتا ہے کہ کل کو دنیا کے اندر بسنے والا انسان جو کہے گا کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا، نبی بشر نہیں ہو سکتا، نبی تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا ہے، عجیب طریقے کی مخلوق ہے. لیکن باری تعالیٰ کہہ رہے عبدی، اے دنیا کے انسانوں کان کھول کر سن لو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہے، لیکن تمہارے جیسا انسان نہیں. انسان ہے یا اللہ کے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے، لیکن ہماری طریقے سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور میں سے اس کو بنایا. عبدی کہا تاکہ دنیا کے جتنی بھی مقام، جتنے بھی مرتبے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں جو کہ بندے کے اندر ہوتی. بندہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جو اللہ کی مانے. اس کی مانے آج تک تم نے دنیا کے اندر کسی صحابی کے پیچھے علامہ، مولانا، شیخ الحدیث، یہ وہ کتنے لقب ہم جب کوئی بڑے مولانا کتنے لقب ہم دیتے ہیں، فخر الزمان، نفر الزمان، کتنے لقب ہم دیتے ہیں، لیکن کسی صحابی کے بارے کے اندر یا قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر کسی بھی کتاب کے اندر حضرت علامہ مولانا ابو صدیق، حضرت علامہ مولانا عمر فاروق، کوئی کسی صحابی کے بارے کے اندر اتنے بڑے لقب نہیں. بس خالی اتنا کہتا حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی. اس لیے کہ اس دنیا میں بندے جی رہے تھے اور بندے بن کر جینا چاہتے تھے. اب دنیا کا انسان تو کہ عزت کے لیے، عہدے کے لیے، اپنی ذات کے لیے، کیونکہ سب کچھ کرنے کے لیے، اس لیے کیونکہ میرا نام بلند ہو جائے، میرا مرتبہ روشن ہو جائے، میرا یہ ہو جائے اور میں فلاں، میں فلاں، میں چنی، میں چنا، میں مکی، میں مکہ، سب کچھ کرنا چاہتا ہے. اور وہاں اللہ کے
سبحان الذی اسری بعبدہ. آگے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات لے گئی. اگر تم بھی بندے بنو گے، اللہ کی مان کر چلو گے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو گے، باری تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے نبی کو معراج کرائی آسمانوں کی، میں نے نبی کو بلند عطا فرمائی آسمانوں کی، میں نے نبی کو دنیا میں دکھائی جنت، میں نے نبی کا دیدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی معراج کرائی. کہ جبرائیل جیسا فرشتہ جس کو دنیا بنانے سے پہلے بنایا گیا، جس کو 600 بندے ہیں، ایک پر ایسا ہے کہ اگر وہ خالی اپنی انگلی کو کھول دے، اس نفس کو کھول دے، ناخن کو کھول دے، جبرائیل فرماتے ہیں کہ اس ناخن کے کھولنے پر ساری دنیا میرے اس ناخن میں آ جائے. اتنا بڑا فرشتہ اس کے 600 پر جو نبی کے آنے سے پہلے بنایا گیا. عبدی میرے بندے، بندے کے اندر وہ طاقت ہے، بندے کے اندر وہ پاور ہے. جبرائیل علیہ السلام کرسی سے سوچے اور کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل آگے چلو. جبرائیل فرماتے ہیں نبی جی اگر میں ایک قدم آگے بڑھ گیا، مالک کائنات کی عزت کی قسم میرے سارے پر چل کر لاکھ ہو جائیں گے. سبحان الذی اسری بعبدہ. اگر بندے بنو گے آسمانوں کے اندر بھی تمہارا نام ہو جائے گا، اور زمین کے اندر بھی باری تعالیٰ تمہیں عزت کی چوٹیوں پر بٹھائے گا. لیکن آج کل بندہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے. آج تو کہ میں شیخ، میں فلانا، میں یہ، میں انجینئر، میں ڈاکٹر، میں وکیل، میں مولانا، میں یہ، میں وہ. تو باری تعالیٰ نے کیونکہ اس مسلمان کی عزت کو دنیا کے اندر گرا دیا، اس لیے کہ بندہ بن کر نہیں چل سکتا. اور اپنے حبیب کو جس کے صدقے میں دنیا بنائی گئی، جس کے صدقے میں آسمان و زمین کو بنایا گیا، وہ جب بندے بنے ہیں اور باری تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے یوں کہا عبدی میرے بندے کو دیکھا. اور جب بندہ آدمی بنتا ہے تو باری تعالیٰ اس کے دل میں نرمی پیدا فرما دیتا ہے. بندہ بنتا ہے اندر میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور اس کی صفات بھی باری تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اللہ کے بندے وہ ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عقل میں نہیں چلتے، زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں. دنیا کے اندر کوئی اپنے مال کے نشے کے اندر، کوئی عہدے کے نشے کے اندر، کوئی طاقت کے نشے کے اندر، کوئی جوانی کے نشے کے اندر، کوئی برادری کے نشے کے اندر، کوئی خطوط کے نشے کے اندر، کوئی اپنے کنبے کے نشے کے اندر جی رہا ہے. باری تعالیٰ کہتا ہے تکبر سے جینے والا مجھے پسند نہیں ہے، پر اگر مسلمان بھی تکبر کرے گا، باری تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو ذلت دکھائی کر رہا. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے دوستو اس وقت ہمیں بندہ بننے کی ضرورت ہے. بات کی بات انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں دنیا کے اندر آخرت کی فکروں کے ساتھ اور تعداد ملے گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ زندگی جینے کی توفیق نصیب فرمائے. باری تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں مسلمان